کہ وہ ہمارے مسائل کا حل نکال نہیں سکتا، تو اس لیے چاہیے کہ ہم بھی اس ملک کی مشکلات، صوبے کی مشکلات کے لیے مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے اپنے امیدواروں کے چناؤ کے لیے انٹرویوز کر رہی ہے، اسی طرح دو میں صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور پنجاب کے اندر بھی ایک نہایت شفاف طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جس میں ہر ایپلیکنٹ کو سنا جا رہا ہے اور اس کے بعد پارٹی اپنے حتمی فہرست کا اعلان کرے گی۔ 2024 کا الیکشن پاکستان کے لیے ایک بہت اہم الیکشن ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ ہم نے 2018 میں جو تبدیلی دیکھی یا جو تبدیلی لائی گئی، اس نے پاکستان کے پچھلے 25 سال کے سفر پہ پانی پھیر دیا ہے۔ آج ہم تقریباً تاریخ میں وہیں واپس دھکیلے جا چکے ہیں جہاں 1997 میں کھڑے تھے۔ آج سے 25 سال کے بعد اس خطے میں دو ممالک اپنی 100 سالہ آزادی کی تقریبات کا جشن منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک اور پاکستان۔ آج ہمارے لیے یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ 2047 میں جب پاکستان اپنے 100 سال پورے کرے گا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ کیا ہم اس خطے میں اپنے دیگر ممالک کے مقابلے میں اگلے 25 سال کی ترقی کے نتیجے میں قابل فخر مقام حاصل کر سکیں گے، یا ہم پھر تجربوں کی نظر ہو کے جب 100 سال کی تقریبات پاکستان اور یہ خطہ ہمارا ہمسایہ ملک منا رہا ہوگا تو ہماری آنکھیں خدا نہ خواستہ شرمساری سے جھکی نہ ہوں۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے، جس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی ہے، اس نے پاکستان کی معیشت کو جدید بنیادیں فراہم کی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کے بعد 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، اور 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی۔ ان تینوں ادوار کا اگر کوئی اندھا بھی موازنہ کرے، کوئی شخص جو کہ بالکل سیاست سے ناواقف ہے وہ بھی موازنہ کرے، تو مسلم لیگ نون کی 2013 اور 18 کی کارکردگی دیگر ادوار کے مقابلے میں کو ہمالیہ سے اونچی نظر آتی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا۔ آج ہم نے پچھلے 16 ماہ کے دوران جو ایک مخلوط حکومت تھی، اس کے اندر پاکستان کو اس تباہی سے بچایا جس کے دھانے پر عمران خان پاکستان کو پھینک کر چلے گئے تھے۔ خود پی ٹی آئی کے وزیر، ان کے اقبالی بیانات موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا، شکر ہے ہماری جان چھٹ گئی۔ تو یہ اس مخلوط حکومت کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور اب نگران حکومت اسی بنیاد کے اوپر مزید اصلاحات کر رہی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اگلے 5 سالوں کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو۔ کیا پاکستان کے عوام 2008 اور 13 میں جو تباہی ہوئی اس کا ریپیٹ چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام 2018 سے 22 تک جو ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اس کی واپسی چاہتے ہیں، یا 2013 سے 18 جو ملک کے اندر معاشی بحالی ہوئی، امن کو قائم کیا گیا،
سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا گیا، اس کی واپسی چاہتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو 8 فروری کو ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی بھی انسانی معاشرے میں جو بنیادی ڈسپلن ہے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے آپس میں کچھ حرمت کے رشتے ہیں جنہیں قائم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ انسانی معاشرے میں حرمت ایک ان سین چیز ہے، انویزیبل چیز ہے، یہ آنکھوں میں ہوتی ہے، یہ دماغ میں ہوتی ہے، ماں باپ کے رشتے کی حرمت نہ ہو تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہن بھائی کے رشتے کی حرمت نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح دیگر معاشرے میں انسانی رشتوں کی حرمت نہ ہو تو انسانی معاشرہ ایک جنگل بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی ریاست اس وقت تک نہیں چل سکتی جب اس ریاست کے اندر بنیادی اداروں کی حرمت قائم نہ رکھی جائے۔ جب انسانی معاشرے سے رشتوں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک میں سے جب اداروں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ ملک یا وہ نظام بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر 2014 میں حملہ کیا اور پارلیمنٹ کی حرمت کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کے دفاعی اداروں پر اور مراکز پر حملہ کر کے پاکستان کے افواج اور سلامتی کے اداروں کی حرمت کو ختم کیا۔ ہر پاکستانی کے دل میں بانی پاکستان قائد اعظم کا احترام ہے۔ قائد اعظم کے گھر جناح ہاؤس کو جلا کر خاکستر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کی حرمت کو بھی پامال کر دیا ہے۔ وہ ہمارے بہادر بیٹے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، کمزور سے کمزور ملک میں چلے جائیں، وہ اپنے شہیدوں کا احترام سکھاتا ہے۔ پاکستان کے اندر شہیدوں کی حرمت کو بھی پامال کر دیا گیا، آئین کی حرمت کو پامال کر دیا گیا جب عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کر کے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ نے انہیں ماورائے آئین اقدام کا مرتکب قرار دیا۔ تو عمران خان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ باؤنڈری سے باہر کھیلنے کی سیاست ہے، وہ باؤنڈری کے اندر نہیں کھیلتے، وہ ہر چیز کی حرمت کو توڑتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو ریاست بنا لیں، کہ پاکستان کی ریاست عمران خان کی شخصیت ہو۔ یہ وہ رویہ ہے جو ماضی میں ہمیں ہٹلر کی صورت میں جرمنی میں نظر آیا اور اس نے جرمنی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان بنا تھا جس کے تحت انہیں نکالا گیا تھا، لندن پلان کا وجود نہیں بلکہ بنی گالا کا مکرو پلان بنا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے، وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے، وہ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوں گے، اور یوں وہ فوج کے اندر بغاوت لانے کی کوشش کریں گے، فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ مکروہ سازش ہے جس کو پاکستان کے عوام نے 9 مئی کو ناکام بنایا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔